حملت ہو، حمل کرنا ہوتا ہے اٹھانا، حملت ہو امہ وہنن علی وہنن، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہ کر اسے پیٹ میں اٹھایا، وفصالہ فی عامین، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال تک اس کو دودھ پلایا۔ زینب آجو میری بیٹی دے، آجو بیٹھ جاؤ شابش، صلوات پڑھنے بار محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام لوگ جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں۔ یہ چند آیات جو قرآن مجید کی ہم پیش کر رہے ہیں والدین کے حق میں، اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے کمزوری پر کمزوری سہ کر۔ ظاہر ہے کہ اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ماں بن گئی ہو اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کو جنم دینا کتنا مشکل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ دن بدن تھکاوٹ اور کمزوری اور اس سہ کر اس نے اس کو جنم دیا ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور اس کو 2 سال دودھ پلایا ہے۔ اچھا، یہ سارا جملہ درمیان میں ہے۔ شروع میں جو بات تھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی، کس چیز کی وصیت کی؟ اب وہ آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ انشکر لی، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، والدیک، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی جہاں اللہ نے اپنا شکریہ ادا کرنے کی بات کی ہے، وہاں فرمایا کہ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اور فرمایا اگلا ٹکڑا ہے الی المصیر، تمہاری بازگشت میری طرف ہے، پلٹ کے تمہیں میری طرف ہی آنا ہے۔ یہ گویا کہ ایک دھمکی چھپی ہوتی ہے اس میں کہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ تو اگلی ٹکڑا ہے الی المصیر، تمہاری بازگشت میری طرف ہے، میرے پاس ہی تم نے آنا۔ تو یعنی گویا کہ تمہیں پوچھ لیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے، یعنی اللہ کے حق میں نافرمانی کی، ناشکری کی ہے، یا والدین کے حق میں ناشکری کی ہے، آنا تو میری طرف ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ سورہ لقمان ہے جس میں یہ آیت ہے کہ یہ آیت کلام لقمان کے درمیان شکر خدا کی مناسبت سے ذکر کی گئی ہے، اور فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی۔ تو قرآن مجید، اچھا یہ بھی ہے، یہاں بات کہتے ہیں جی ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ بھی نہ کیا ہو والدین نے، صرف اسی بات کو دیکھو کہ تم ان کی وجہ سے اس دنیا میں آئے ہو، کچھ بھی نہ کیا ہو، یعنی تمہارا وجود جو ہے وہ ماں باپ کے وجود کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، کچھ بھی نہ کیا ہو نا انہوں نے، تمہیں اس دنیا میں جو لے کر آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تمہارا وجود جو ہے ان کے وجود کے مرہون منت ہے۔ اور اگر اگلی باتیں نہ بھی ہو سکی ہوں، بعض غربت ہے، مسائل ہیں، چیزیں ہیں، تو نہیں بھی کر سکے کچھ، تو اس بات پر ہی کہ تمہیں دنیا میں لے کر آئے ہیں، چونکہ خدا خالق ہے تو خالق ہونے کی وجہ سے شکر ادا کرنا ہے۔ اور یہ جو بچہ وجود میں آیا ہے، اس کی خلقت میں والدین کا جو رول ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو وہ وجود میں نہ آتا۔ پیدا تو اللہ نہیں کرنا ہے، لیکن جو وسیلہ اور جس ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو اے بندہ تو وجود میں نہ آتا۔ تو لہٰذا اس کا خالق ہونے کی وجہ سے شکر ادا کرنا ہے، ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میں ان کی وجہ سے وجود میں آیا ہوں۔ تو لہٰذا مروی ہے کہ چونکہ آج میں حملت امہ، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، حمل قدم فلانی اور حاملہ ہو گئی، ان حملت امہ، ماں نے اس کو اٹھایا۔ اچھا، ماں کا ذکر زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ساری زحمتیں ماں کرتی ہے، 9 مہینے شکم میں ماں رکھتی ہے، اور دودھ ماں پلاتی ہے، اور زیادہ زحمتیں ماں کرتی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، من ابر، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟
काला उम्मो का, अपनी माँ के साथ नेकी करो। काला सुम्मा मन, फिर या रसूलल्लाह उसके बाद किसके साथ? फरमाया उम्मो का, अपनी माँ के साथ। फिर कहता है या रसूलल्लाह उसके बाद मैं किसके साथ नेकी करूं? काला उम्मो का, अपनी माँ के साथ। 3 दफा फरमाया अपनी माँ के साथ नेकी करो। काला सुम्मा मन, और उसके बाद फरमाया अबा का, अपने बाप के साथ नेकी करो। तो माँ का जो मर्तबा है यानी वो 3 गुना ज़्यादा है बाप की यानी निस्बत, उसका कहना मानना, उसकी खिदमत करना, उसके हकूक़ पूरे करना माँ का ज़्यादा हक है। फरमाया गया है कि शुक्रगुजारी एक हकीमाना किरदार है। अल्लाह के बाद वालिदैन की शुक्रगुजारी वाजिब गर्दानना अल्लाह की रहमत है। यानी माँ बाप का शुक्रिया अदा करना वाजिब है। जिस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है, इस तरह माँ बाप का शुक्रिया अदा करना वाजिब है। और फरमाया कि व इन जाहदक अला अन तुशरिक बी मा लैसा लका बिही इल्म। अच्छा, ये है कि माँ बाप की भी एक हद है, कहाँ तक उनकी इताअत करें। तो फरमाया गया कि उनकी इताअत का दायरा कार उस वक्त तक है जब अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी ना हो, क्योंकि सबने इताअत करनी अपने रब की। तो रब की इताअत तो वाजिब है। इन जाहदका, और अगर दोनों यानी माँ और बाप तुझ पर दबाव डालें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक करार दे कि जिसका उन्हें इल्म नहीं है, फला तोते हुमा, फिर उन दोनों की इताअत न कर। यानी इताअत का दायरा कार किसने है? अल्लाह की जो इताअत है, वहदानियत है, उसमें कोई शिरक ना हो, यानी उसमें। व साहिब हुमा फिर दुनिया मारूफ, और दुनिया में उनके साथ बेहतरीन अंदाज से ज़िंदगी गुजार। अच्छा, अगर किसी के माँ बाप हत्ता के काफिर भी हैं, वो बंदा मुसलमान हो गया है, वालिदैन तो काफिर हैं, तो उसके सारे इंसानी हकूक़ उसके लिए पूरे करने हैं, ठीक है, चाहे काफिर ही हो। सिर्फ ये है कि अल्लाह के हकूक़ के बारे में उसकी इताअत नहीं करेगा, कोई बुत को पूजे या मसल कोई और, उसमें नहीं। बाकी ये नहीं है कि भाई वो काफिर है तो उनके साथ जो है रवैया जो है गलत कर देना। तेरे तो माँ बाप है ना, तुझे तो दुनिया में लाने के लिए वो बायस बने हैं, लिहाजा वालिदैन के साथ फरमाया फिर दुनिया मारूफा वत्तबे सबील मन अनाब अलैया, और इत्तिबा कर उन लोगों का रास्ता मन अनाब अलैया जो मेरी तरफ रजू करते हैं। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, याद रखो मेरी तरफ ही तुमने पलट के आना है। ये अल्लाह तबारक तआला क्यों साथ बार बार कहता है कि यानी क़यामत का दिन होगा, आप आएंगे मेरी तरफ आएंगे तो हिसाब लेना है। इसलिए बार बार कहा गया है ये जो तुम्हें तालीमात दे रहा हूँ ये करनी है। और इसमें ये भी है कि देखें कि माँ बाप को बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बयान किया गया, वो तो ठीक है अखलाकी कि बच्चों का अच्छा नाम रखें, उनकी अच्छी तरबियत करें, लेकिन वो जो है ये हसास मामला, चूँकि फितरत में माँ बाप की भी मोहब्बत है लेकिन औलाद की ज़्यादा मोहब्बत है, चूँकि उसके वजूद का ये तसलसल है। माँ बाप जो है इसके वजूद का बायस बने हैं और माँ बाप के वजूद का तसलसल आगे औलाद है, तो लिहाजा माँ बाप अपनी औलाद की तरफ ज़्यादा खींचे जाते हैं, पीछों वालों को भूल रहे होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा इसलिए कहा गया है, ज़्यादा ताकीद की गई है कि भाई ये जो माँ बाप हैं उनके लिए कुरान में इतनी आयतें आई हैं ताकि बताया जाए कि भाई माँ बाप जो है ना उनको नहीं भूलना, उनकी अताअत वाजिब है। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, अच्छा फिर आओगे मेरी तरफ, फउनब्बिउकुम, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, तंबीह करना, आगाही देना, फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर तुम्हें बताया जाएगा कि तुम क्या करते रहे हो। तामलून, तुम्हारा अमल कैसा था माँ बाप के साथ, चूँकि सारी बात ही माँ बाप की हो रही, तो कहा गया है कि फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा माँ बाप के साथ क्या रवैया था, क्योंकि
یعنی اطاعت جس طرح اللہ کی واجب ہے اس طرح والدین کی واجب ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، باقی جو ہے سارے جو واجبات ہیں وہ ماں باپ کے پورے کریں۔ فرمایا گیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ یہ وہ والا احسان نہیں ہے کہ جیسے کہتے ہیں جی گلی محلے کے بندے کے ساتھ کسی کے ساتھ میں نے جی نیکی کر دی تو وہ ماں باپ کے ساتھ کر رہے تھے، وہ اسی طرح احسان کر رہا ہے، وہ اردو کا احسان ہے، یہ عربی کا احسان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیکی کے بارے میں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ دونوں یا کوئی ایک تیرے نزدیک ہیں اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ماں کہیں رہ رہی ہے، باپ کہیں رہے نزدیک نہیں ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ جہاں بیٹا والدین ہیں، بچے بھی وہاں ہیں، وہ ہے عندک، تیرے نزدیک رہ رہے ہیں اور وہ کیا بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، کبر احدہما دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، او کلاہما یعنی دو بوڑھے یا کوئی ایک۔ اچھا فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو، چونکہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا آدمی چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، بوڑھے جب ہو جاتے ہیں، طاقت نہیں بدن میں، کمزوری ہے، وہ بار ٹوکیں گے کریں گے، وہ چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہا گیا بچوں کی کیا ڈیوٹی ہے، فلا تقل لہما اف، تم نے ان کو اف تک نہیں کہنا۔ اف کیا ہے؟ اف یعنی ایسا کلمہ ہے کہ جیسے کہہ دیتے نا چھڈو جی، رہن دیو جی، تانوں کی پتہ ہے، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں، بریک سا کلمہ ہے۔ فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ ولا تنہرہما، کبھی ان کو جھڑکی نہ دینا، ولا تنہرہما، وقل، اور یہ کہتے رہو، لہما ان دونوں کے لیے، ماں باپ کے لیے یہ کہتے رہو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ ہمیشہ قول کریم کس کو کہتے ہیں، بالکل دھیمی آواز میں، لین آواز میں ایسی بات کرو کہ جس سے ماں باپ کو غصہ نہ آئے۔ قولا کریما، ان کے ساتھ جب گفتگو کرو تو قول کریم کی، اور قرآن ہے یہ کوئی نہیں کوئی کہ حدیث ہے جی فلاں کوئی چیز ضعیف ہے فلانی کتاب میں ہے فلانی میں نہیں ہے، نہیں، یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ہمیشہ بات کرو اس طرح۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے ذلت کے پروں کو ہمیشہ بچھائے رکھو۔ یہ کیا ہے؟ یعنی کوئی بات ناگوار، بڑا مشکل ہے یہ میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے، یہ نہ کہے کہ میرے لیے نہیں، میرے لیے اپنے والدین کے لیے ہے، آپ کے لیے اپنے والدین کے لیے، بڑا مشکل کام ہے یہ۔ اور کہا گیا ہے کہ ان کے سامنے اپنے ذلت کے پروں کو بچھائے رکھو، یہ جناح الذل ہے، یعنی اس طرح جیسے ایک مالک کے سامنے بندہ عبد ذلیل ہوتا ہے نا، جیسے پہلے زمانے میں تھا وہ خریدتے تھے غلام اور کنیزیں، تو ان کا کام ہر وقت جو کہتے ہیں جی بسم اللہ میں لایا، یہ ابھی میں نے انجام دیا، اس کو کہتے ہیں، یعنی اپنے پروں کو ماں باپ کے سامنے کیا ہے اس طرح سے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر اگر جھڑکی بھی دیں کچھ کہے تو کیا آپ نے کہنا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما۔ ان دونوں پر تثنیہ کا صیغہ ہے، قل رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر، اور لفظ رب ہے تو کوئی رب وہ ہے کہ جو تربیت کرتا ہے، خالق اللہ ہے، اور خالق کہہ کہ یعنی ایک دفعہ خلق کر دیا چیز وجود میں آ گئی، رب وہ ہوتا ہے کہ جو لمحہ بے لمحہ اس کی تربیت، اس کی نشو و نما، اس کا خیال وہ ہر لمحے رکھتا ہے نا، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں رب کا استعمال ہوا ہے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما اس طرح جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کر کے مجھ پر رحم فرمایا۔ تو لہٰذا یہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا
کلام ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں والدین کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق دے. اور جب دنیا میں ہو تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، تو جب دنیا سے چلے جائے تو ان کے لیے جو اہتمام کرو. دیکھو اگر باپ کی نمازیں قضا تھیں تو اس نمازوں کو پڑھایا جائے. یعنی ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں تو کم از کم یہ تو پتہ کرو کہ میرے باپ کی نمازیں مثلاً اس کی 60 سال کی عمر تھی، وہ نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، کتنی پڑھی، 10 سال کی، 5 سال کی. تو سب سے پہلا فریضہ کیا ہے اولاد کا، خصوصاً بڑے بیٹے کا فریضہ یہ ماں باپ کی نمازیں پڑھانا. بڑا بیٹا جو ہے، ماں کی تو اتنی تاکید نہیں کی گئی کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے خاص عنایت کی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے لیے وہ بچہ پیدا کرنا، اس کے ایام اور اس کے بعد وہ خاص ایام آتے ہیں. تو باپ کی نمازوں کا زیادہ ہے. باپ کی نمازیں جتنی قضا ہوئی ہیں اس کو یا خود پڑھو یا پڑھواؤ. ٹھیک ہے، باپ کی نمازیں. اور اس طریقے سے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ 2 رکعت نماز مغفرت والدین جو ہے زندہ بھی ہیں ان کے لیے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، دنیا سے چلے گئے تب بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، نیت کرنی ہے آپ نے 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. اور اس کے بعد جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں، فرق یہ ہے صرف کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے. کب؟ جب تم قیامت کے دن جب حساب لے گا تو میرے والدین کو بھی بخش دے، مجھے بھی. سب سے پہلے اپنا آتا ہے، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولوالدی میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور مومنین کو بخش دے، والمؤمنات اور تمام مومنات کو بخش دے. کب؟ یوم، اس دن یقوم الحساب، جب حساب کے لیے کھڑے ہوں گے سارے وہاں قیامت کے دن، تو مجھے بھی بخش دینا، میرے والدین کو بخش دینا، تمام مومنین کو بخش دینا. ٹھیک ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد پڑھنا ہے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. دیکھیں یہ کیوں آتا ہے، پہلے سیگا کیوں آتا ہے مجرا؟ اس لیے کہ پہلے اپنی تو مغفرت کرا کہ تاکہ اللہ کے بارگاہ میں کچھ کہنے کا تو استحقاق حاصل کرے. تم خود ہی بدبخت ہے اگر تو نے کیا ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ہے. اس لیے پہلے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. تو جب تو بخشا جائے اب تجھے استحقاق ہے کہ اب ماں باپ کے لیے کچھ مانگ سکے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا، اور ہر اس بندے کو بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو ایمان کی حالت میں. وللمؤمنین والمؤمنات، یہ جو ہے نا دوسری آیت، یہ سورہ نوح کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، ان کا گھر جو یہ مسجد کوفہ ہے نا، جب آپ جاتے ہیں مسجد کوفہ دیکھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کو جہاں ضرب لگی ہے اور جہاں حضرت مسلم ابن عقیل کا روزہ ہے، یہ گھر تھا حضرت نوح علیہ السلام کا. یہ کوفہ بہت پرانا شہر ہے، تو وہاں برباد ہو گیا، تو یہ تو بعد میں دوبارہ بنا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھے، یہاں تھے وہ، تو یہاں ان کا گھر تھا اور یہیں سعادی کشتی بناتے تھے وہ. تو ان کی یہ دعا ہے کہ پروردگار مجھے بخش دے اور ہر اس بندے کو بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو ایمان کی حالت میں، اور ہر مومن اور مومنات کو بخش دے. تو لہٰذا وہ کوفہ کی مسجد جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی میرے گھر میں داخل ہو ایمان کی حالت میں اس کو بھی بخش دے. تو لہٰذا یہ دونوں آیتیں 10 مرتبہ پڑھ کے، اور اس کے بعد جو آپ نے جب نماز ختم کی تو 10 مرتبہ کہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ابھی جو یہ جو آیت پڑھی ہے نا اس کو پڑھنا ہے، اور پھر کہنا ہے پروردگار یہ جو میں نے نماز 2 رکعت پڑھی ہے، یہ میرے والد دنیا چلے گئے ہیں تو ان کے حق میں مغفرت، اور جو زندہ ہیں چل پھر رہے ہیں ان کے بھی لیے ہے. یہ نہیں کہ صرف مری جائے تو پھر زندہ ہیں اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو کم از کم جو بچے مثلا اس نے حوضے میں پڑھا ہوا ہے، آغا صاحب نے پڑھا ہوا، جن کو پتہ ہے کم از کم وہ تو اتنا ٹائم تو نکالیں نا کہ بھئی والدین کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم جو ہے 2 رکعت نماز ہی ہر روز صبح کے وقت پڑھ لیا کریں، تاکہ بتائیں کہ جی ہم
اس نماز کو پڑھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کہ ہمارے والدین اور حضرت مولانا شہباز حیدر بخاری صاحب کے والد گرامی اور اسی طرح ہمارے برادر سید ظفر محمود بخاری صاحب، ہمارے بھائی ظفر بخاری، ہمارے بھائی اظہر حسین اور ہمارے والد مشتاق حسین بخاری، ہماری والدہ، اور اسی طرح اور بھی جو بھی ہمارے خاندان کے افراد اس دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بخشے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب پر نظر کرم فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.